بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم مومن المومنات، یو آر واچنگ Anam Arooj Naqvi Official. This is me سیدہ انم نقوی ود مائی خواہر عروج نقوی۔ میر عروج گزشتہ پروگرام میں آپ سے فضائل آیت الکرسی، شان نزول آیت الکرسی سے متعلق اتنے اہم اعمال ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ اعمال ماشاءاللہ اس قدر زیادہ ہیں کیونکہ ہم نے کسی چیز کو مس نہیں کیا۔ تو عروج آپ بتائیے کہ اس پروگرام میں بھی بہت سے اعمال مومنین دیکھنے والے ہیں۔ دس از دا کنٹینیوشن آف دا سیم پروگرام، دس از دا پارٹ 2 آف دا بینیفٹس اینڈ بلیسنگس آف آیت الکرسی۔ تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ آیت الکرسی کو کب کب تلاوت کریں، پابندی کیسے کر سکتے ہیں، نماز کے بعد یا وضو کرنے کے بعد آپ کو تلاوت کرنے سے کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، سونے سے پہلے تلاوت ضرور کریں، سفر میں آپ کے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فضائل بتائے اور جو طریقے سے تاکید کی ہے، انشاءاللہ وہ تمام آج ہم اس پروگرام میں آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور آج یہ جو پارٹ 2 ہے آیت الکرسی کا، اس میں ہم ائمہ علیہ السلام نے کس قدر تاکید کی ہے، ہمارے دیگر ائمہ نے اور خود پیغمبر اسلام نے رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو کتنے موقعوں پہ آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے کون سے ملائکہ آپ کی حفاظت میں معمور کر دیے جاتے ہیں اور کون سی بیماریاں آپ پر سے ٹال دی جاتی ہیں، غربت کس طرح سے ختم ہو جاتی ہے، حفاظت کس طرح، حفاظت مومن کی کتنی انقلابی طور پہ ہوتی، کیسے معجزانہ طور پہ پروردگار آپ کو خود حفاظت کرتا ہے کہ ملائکہ سے کہتے ہیں میں اللہ خود اپنے بندے کی حفاظت کروں گا کہ جو آیت الکرسی تلاوت کرے گا۔ تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، پارٹ 2 میں بھی بہت سے اعمال ہیں کیونکہ یہ ایک ویڈیو میں کور نہیں ہو سکے، بٹ وی وانٹ یو ٹو رائٹ ڈاؤن آل فار دا لائف، آپ کے پاس رہیں، تو اس لیے ہم نے پارٹ 2 کو بھی بنایا ہے۔ کرسی اس آیا کو کہتے ہیں کہ جو لوح پہ لکھی ہو تو حضرت اسرافیل کی پیشانی پر لرزہ طاری کر دے، اور یہ وہ آیا ہے جو خود اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور جو یہ کہتی ہے کہ کوئی اور ذات نہیں ہے، فقط ذات خدائے بزرگ و برتر ہے کہ جس کی تسبیح اور تقدیس کی جائے، اور وہی فقط عبادت کے لائق ہے، اور خدا کو اپنی توحید کا اقرار جن و انس سے اور ہر مخلوق سے بے حد پسند ہے۔ یہ تو خود اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے جو اللہ کی شان و بزرگی کو بیان کر رہا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی پاور آیت الکرسی کی کہ گھر سے نکلیں تو حفاظت میں رہے، اگر پڑھ کے سو جائیں تو امان میں رہیں، اگر رزق میں کمی کا ڈر ہے، فقر و فاقہ کا ڈر ہے تو غربت دور ہو جائے، اگر مریض ہے تو شفا پا جائے، اگر مرحوم ہے تو اس کی قبر منور ہو جائے۔ آیت الکرسی وہ کرسی ہے پروردگار کی قدرت کا، وہ خزانہ اور وہ طاقت ہے، وہ علم ہے خدا کا کہ جن و انس میں سے کسی سے شر کا خطرہ ہو تو اس کو تلاوت کر لیں۔ اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے جو آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ کی گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، اللہ خود آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ یہ وہ آیا ہے جس کو مولا کائنات نے، پیغمبر خدا نے، ہمارے معصوم علیہ السلام نے پڑھنے کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے پڑھیں تو بڑی مفید ہے۔ اور ابھی ہمارے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے کہ بس اتنا ہی ہے فضائل کا، بہت کچھ ہے۔ میں اگین اینڈ اگین آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ ہم نے چوز کیے ہیں آپ کے لیے وہی پوائنٹس جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہیں۔ جو پڑھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو نہیں پڑھتے ان فضائل کے بعد وہ انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر ایک ایسی ہستی جن کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، بہترین اور عظیم ہستی ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ خود ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مسلسل آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، فضیلت میں بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے بتا دوں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے اور پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر روایت میں نے بتا دی آپ کو، حضرت جابر ابن عبداللہ سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مسلسل آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، یعنی کہ روزانہ اور ہمیشہ، اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا کرے گا؟ شاکرین جیسا دل عطا کرے گا، یعنی کہ شکر ادا کرنے جیسا، ایسے لوگوں جیسا دل عطا کرے گا جو کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ شاکرین جیسا دل عطا کرے گا، پیغمبروں جیسی جرت عطا کرے گا، اور صدیقین جیسا عمل عطا کرے گا۔ یہ آیت الکرسی کا ثواب۔ Indeed, Allah told Hazrat Musa alayhi salam, if one decides it after every salah, Allah Almighty will make his heart a thankful one,
like shakirin, and will give him a reward of the prophets, and his deeds will be those of like صدیقین, جو عروج ابھی پیش کر رہی تھی. تو یہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے. یہ وہ عرش اعظم کا خزانہ ہے کہ ہمیں خدا کے شکر کرنے والوں میں شمار کر سکتا ہے اور صدیقین میں شمار کر سکتا ہے. اب یہاں پر اگین دوبارہ الحمدللہ ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھر سے تعلیم دی ہے. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ آیت الکرسی نہیں پڑھتے یا اس سے مدد حاصل نہیں کرتے ہیں. یہاں پر خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں آیت الکرسی کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے تو تم کبھی آیت الکرسی کو ترک نہ کرو اور مشکلات کے حل کے لیے ہمیشہ آیت الکرسی کی پناہ لیا کرو. پھر تم کیوں آخر اس سے غفلت کو برتتے ہو؟ یقیناً ہم غفلت برتتے ہیں کہ ہم اس کے مکمل فضائل سے آگاہ نہیں ہیں، اور اللہ کی کلام پاک میں نہ صرف پڑھنے کا ثواب ہے، ایک ایک آیات کو کتنا آیات شفا ہیں قرآن پاک کی آیات. تو پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ جسے عرش اعظم کا خزانہ کہہ دیا گیا، ہمیں اس کی شان و منزلت، اس کی ٹوٹل ورتھ نہیں پتہ، ادروائز ہم کبھی بھی نگلیکٹ نہ کریں. تو بارہا تاکید ہے، اور خود تاکید رسول اللہ کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا. ائمہ علیہ السلام تاکید کر رہے ہیں کہ مومن کبھی بھی آیت الکرسی کو ترک نہ کرے. جی عروج، اور ہمیں کیا روایات میں ملتا ہے کس قدر تاکید کی گئی آیت الکرسی کی تلاوت پر؟ یہاں پر پھر سے بہترین فضائل ہیں کہ آیت الکرسی کی تلاوت سے کیا ہوتا ہے، آپ کا نامہ اعمال بھاری ہو جاتا ہے. اب آپ نے ڈرنا نہیں ہے، نیگیٹو وے میں بھاری نہیں ہو جاتا، پازیٹیو وے میں بھاری ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم سب ویٹ کریں گے کہ ہم سب کے نام اعمال لائٹ ویٹ نہ ہوں. جہاں خیر کا عمل ہے وہ وزنی ہو، اور جہاں شر کا عمل ہے ہماری بد عمالی ہے، پروردگار رحم کرے اور ان کو لائٹ ویٹ کر دے. یہاں پر اس کی تلاوت کا ثواب یہ ہے کہ نامہ اعمال بھاری ہو جاتا ہے. حضرت علی امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اے علی، اے میرے عزیز، آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کیا کرو، کیونکہ اس کے ہر حرف میں 1000 رحمتیں اور 1000 برکتیں ہیں جو اسے پڑھنے کی صورت میں تمہارے حصے میں آ جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ خود رسول اللہ امیر المومنین اپنے وصی، اپنے بھائی، اپنے پروردگار کے ولی امام المتقین کو جو ہدیہ پیش کرتے ہیں، جس کی تاکید کرتے ہیں، وہ خود آیت الکرسی ہے. وہ جو تحفہ پیغمبر علی علیہ السلام کو دیں وہ آیت الکرسی، وہ تحفہ جو اللہ عرش سے مومنین کے لیے نازل کریں وہ آیت الکرسی، وہ تحفہ کہ جو ملائکہ کو زمین پر آنے پر مجبور کر دے کہ مومن کی حفاظت کریں وہ آیت الکرسی، وہ تحفہ کہ جو ہماری صبح و شام کا سکون ہو اور ہمارے قلوب پر اللہ تعالیٰ سکون طاری کر دے، وہ تحفہ ہے آیت الکرسی. تو اللہ پاک ہمیں کتنی بلیسنگز دے رہا ہے. یہ وہ بلیسنگز ہیں جن کو کبھی ہم نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا. ہم نے کبھی خدا کے فیورز کاؤنٹ نہیں کیا. ہم ہمیشہ نیگیٹیوٹی میں لگے رہتے ہیں، یہ چیز رہ گئی ہے، وہ چیز نہیں آئی، وہ چیز نہیں میری زندگی میں یہ حاصل نہیں کیا. یقین کیجئے ابھی ٹاپک یہ ہے، لیکن ایک جملہ میں ضرور کہوں گی، سراؤنڈ یور سیلف ود دا پیپل ہو کیپ آن ریمائنڈنگ یو آف آل دا بلیسنگس یو ہیو. اگر زندگی میں ایسے دوست ہیں، ایسے رشتہ دار ہیں جو ہمیشہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ تمہارے پاس اس چیز کی کمی رہ گئی، اس چیز کی ابھی اسٹل تمہیں ضرورت ہے، تم ابھی تک اتنے کامیاب نہیں، وہ کبھی کہیں پہنچنے نہیں دیں گے. آپ کو ضرورت ہے ان احباب کی جو ہمیشہ آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی، پھر خدا نے تمہیں یہ نعمت دی، پھر خدا نے تمہیں یہاں پہنچایا، جس نے یہاں پہنچایا وہ یہ تمہیں اس پہ یقین رکھو وہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں آگے بھی لے کر جائے. جو عطا کیا اس کے لیے شکر ادا کرو. اللہ مومن کو آپٹیمسٹک دیکھنا چاہتا ہے. یہ زمانہ ہر بندے کو پیسمسٹک بنانے میں لگا ہوا ہے. ہر چیز میں نیگیٹو دیکھو، نہ تو پازیٹیو سوچنے دیتے ہیں، نہ تو کچھ پازیٹیو کرنے دیتے ہیں. اور ایک گرو کرتے ہوئے انسان کو گرا دینے والے زمانے میں بہت ضروری ہے آیت الکرسی جیسے پاورفل وظائف کا تلاوت کرنا، کیونکہ یہ کیا کرے گا؟ ہمارے ایمان کو پروٹیکٹ کرے گا، ہمیں اپنے ارادوں پر قوی رکھے گا،
ہم اپنے فیصلوں پر مضبوط رہیں گے. اور یہ انسان کی سب سے بڑی خامی ہوتی ہے, یہ ویکنس ہوتی ہے کہ انسان ارادہ کرے اور کسی اور کی باتیں یا کچھ لوگوں کی حرکات اس کے ارادے کو شیک کرتے ہیں. انسان کو ارادے کا قوی ہونا چاہیے, اور یہی آیا مبارکہ محفل و تنہائی میں انسان کو, بندہ مومن کو اس کے ارادوں پہ قوی رکھتی ہیں. عروج, آخر میں کون سے اعمال ہیں کہ جن پر ہم اختتام کریں گے اور جو کہ اس عظیم خزانے کو ٹوٹلی کور کرتے ہیں؟ اعمال بہت زیادہ ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ 5 سے 6 منٹ میں 2 سے 3 اعمال جو کہ بہت ضروری ہیں وہ آپ سے شیئر کروں, اور وہ آپ کے لیے یوزفل بھی رہیں. آپ ضرور اس کو پڑھیں اور تلاوت کریں اس انداز سے. یہاں پر پھر سے بک کا نام ہے تفسیر برہان. اس میں چھٹے امام صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقط ایک مرتبہ بھی کوئی آیت الکرسی کی اگر تلاوت کرے گا تو اس کے پڑھنے والے قاری کی اللہ تعالیٰ 1000 دنیاوی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور 1000 اخروی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اور یہ کون سی پریشانیاں ہیں, اس کا کرائٹیریا بھی چھٹے امام علیہ السلام نے بتایا ہے. وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں یعنی کہ کم سے کم بھی جو پریشانی اس کی دور ہوگی, منیمم وہ فقر و فاقہ اور غربت کی ہوگی. اور یہ سب سے بڑی پریشانی ہے آج کے دور کی, تو فقر و فاقہ اور غربت دور کرنے کے لیے باقی 999 جو بچ گئی ہیں وہ اور اس سے بھی بڑی ہیں جو اللہ تعالیٰ دور کرے گا. یہ کم از کم میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ کم از کم پریشانی ہے جو اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے اجر و ثواب کے بدلے میں آپ کی دور فرما دے گا فقر و فاقہ اور غربت کو. پرسیپشن یہ ہے کہ صرف آخرت ہی ملتی ہے, نہیں, اللہ کے کلام سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. اس کے بعد آخرت میں نے بتایا کہ آخرت کی بھی جو ہیں پریشانیاں دور ہوں گی, تو آخرت کی بھی جو کم از کم پریشانی 999 کو پیچھے چھوڑ دیں, جو کم از کم ہی پریشانی آپ کی آخرت کی دور ہوگی وہ ہے آپ کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا, عذاب قبر سے آپ کی حفاظت ہوگی. اور آخر میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو خود اپنے درجات میں اضافہ کے لیے آیت الکرسی تلاوت کرتا ہوں. اللہ اکبر. جزاک اللہ عروج, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. It was an amazing discussion with Aruj regarding the virtues of Ayat al-Kursi, regarding the Shan-e-Nuzul, all the blessings, infinite benefits of Ayat al-Kursi. اللہ کے عرش اعظم کا خزانہ. میں نے اور عروج نے آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کیے اعمال اور وظائف میں ایک خدا کا چمکتا ہوا عمل جو کہ مومنین کے لیے تحفہ بن کر خدا نے نازل کیا, اور وہ ان کے لیے آیا کہ جو گناہ نہیں کریں گے, اور اگر وہ مسلسل توبہ کرنے والے ہوئے تو آیت الکرسی دنیا میں بھی ان کی حفاظت کرے گی اور آخرت میں بھی حفاظت کرے گی. ہر اس مقصد کے لیے آیت الکرسی مفید ہے, چاہے وہ دنیا کا یا آخرت کا جو ایک جائز مقصد ہے, بیماری ہو یا کامیابی یا فقر و فاقہ کو دور کرنا ہو یا زندگی سے تو سلامتی ہو یا مرحومین کی مغفرت ہے, مشکلات کے حل ہیں, یا آپ کو نائٹ میئرز کا پرابلم ہے, یا آپ کو حفاظت کا خطرہ ہے, you are all covered up. Normally the insurance companies, they claim you're all covered, but after having this positive discussion on Ayat al-Kursi, we can say that if you recite Ayat al-Kursi every day and night, you're all covered by Allah subhanahu wa ta'ala with the blessings of Muhammad wa Ali Muhammad. Aruj, any last words by the end of the program? لاسٹ میں نے انم سے پرومس کیا کہ میں 2 سے 3 منٹ, مجھے 6 منٹ چاہیے تھے لیکن میں پھر سے 2-3 منٹ لوں گی. I hope this is again a lengthy program, but میرا پرابلم یہ رہتا ہے کہ this should reach to you all, کہ اگر پروگرام لینتھی ہوتا ہے you know کہ it takes some time to upload, لیکن چیز ہی کچھ ایسی ہے کہ اس کے فضائل بہترین ہے, اور عروج چاہ رہی ہیں کہ آج سب دے دیں آپ کو. بس وہ ضروری میں نے چوز کیے تھے کہ اب سب کو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے, اور اسپیشلی لیڈیز میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ مختلف وہم آتے ہیں ان کو, یہ کہ دماغ میں کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں اور ان سے وہ خود بھی پریشان ہوتی ہیں. بہت ضروری ہے, سائیکولوجیکل ایشو ایک بن گیا کہ وہم آتے ہیں, برے برے خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, اور شیطانی وسوسے جو ہوتے ہیں ان کو لے کر اگر آپ ان کو شکست دینا چاہتے ہیں, شیطان کو یا ان وسوسوں کو شکست دینا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی اگر آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو تلاوت کریں گے تو شیطان کے مکر و فریب اور وسوسوں سے اس بندہ مومن کو نجات ملے گی جو اس کی تلاوت کرے گا. اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں 3 دن تک آیت الکرسی 3 دن یا 3 روز تک آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے گی, شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہی میں انم نے بیماری کا ذکر کیا, بیماری کے بارے میں بتا دوں. خود امام علی رضا علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی واجب نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو کوئی زہریلا کیڑا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا.
وہ کاٹنے کی صورت میں ہو سکتا ہے, کوئی سنیک ہو سکتا ہے, کیڑا مکوڑا, یا پھر جیسے ڈینگی تو بہت زیادہ فیمس ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ بھی ایک کیڑے کے کاٹنے سے ہی آپ کو ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ آپ موت تک جا پہنچتے ہیں. تو اس سے حفاظت کے لیے بھی آیت الکرسی. اس کے بعد یرکان جیسے جو مرض ہے اس سے شفا یابی کے لیے کیا ہمیں تعلیم فرمایا ہے؟ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی, جو بھی یرکان کا مریض ہو یا اس مرض میں یرکان کے مرض میں مبتلا ہو تو اس کے شکم پر آیت الکرسی کو تحریر کرو, اور تحریر کرنے کے بعد اس کو دھو کر اسی کا پانی اس مریض کو پلا دو. خدا کے حکم سے اس کی بیماری اور اس کی تکلیف کا علاج ہو جائے گا. تو یرکان سے بھی کیسے تکلیف سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے وہ میں نے بتا دیا. انک وغیرہ سے نہیں, ہمیشہ جب بھی کوئی روحانی چیز لکھنی ہوتی ہے اور اس کو گھول کر پلانے کا اگر کسی مریض کو کہا جاتا ہے تو وہ زعفران سے لکھی جاتی ہے, کیونکہ ایک چیز آپ کی باڈی کے لیے فائدہ مند ہو, کوئی انک نہ ہو کہ جس کو پی کر آپ کے لیے وہ مضر صحت ہو. زیادہ تر اعمال زعفران سے لکھے جاتے ہیں. بہت شکریہ عروج آج کی اتنی پروڈکٹیو ڈسکشن کے لیے. ہم نے اپنے اعمال اور اذکار کی پلے لسٹ میں ماشاءاللہ ابھی تک بہت سے اعمال رکھتی ہیں جو کہ ایک لائف ٹائم ایسٹ ہے ہمارے مومنین کے لیے. انشاءاللہ دس از گوئنگ ٹو بی اے گڈ ایڈیشن. بہت ہی قابل ذکر اللہ کا پاکیزہ ذکر تھا آیت الکرسی. آپ یقیناً استفادہ حاصل کریں گے. If you really like today's episode, do not forget to press the bell icon, کیونکہ ویڈیو کے ٹائمنگز ہمیشہ میں کہتی ہوں یہ ڈیلے ہو سکتا ہے, سم ٹائمز ارلی اپلوڈ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے بیل آئکن کو پریس کیا ہوگا, you will be notified soon about the video. اور لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے گا ٹو آل دا مومنین. اگر وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں, یو نو دس از ویری ڈیفیکلٹ ان ٹوڈیز صدقہ جاری ہے کسی اچھی چیز کو آگے پہنچانا, وہ دین کی ہے تو اور بھی اچھا ہے. بالکل. میں آپ کو بار بار بتانے, خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بھی تاکید کیا کہ سونے سے پہلے تلاوت ضرور کریں. یقیناً باقی ہم نے آپ کو بتا دیا, لیکن سونے سے پہلے بچوں کو بھی عادت یہ ڈالیں کہ وہ ضرور تلاوت کریں. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ بہت سے ہمارے ریلیٹیوز وہ آؤٹ آف دا کنٹری ہوں گے, بہت سے ہمارے احباب ہیں, ہم ان کی بھی بھلائی چاہتے ہیں, ہم ان کی بھی سیفٹی چاہتے ہیں, ان کو اعمال بتانا چاہتے ہیں. اور اتنی بکس ہم کیری کر کے لے جا بھی نہیں سکتے ہیں. اب بکس اتنی نایاب ہو گئی, اتنی یونیک ہیں, اعمال مختلف کتب میں ہیں. دس چینل انا من عروج نقوی آفیشیل, وی آر اپلوڈنگ آل دا مجرب اعمال ہیئر which are alhamdulillah highly recommended by Aima alayhi salam and then narrated by Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. These are the ayah of Quran, holy verses from Quran Pak, and these are the amal which are recommended by Ahl Bayt alayhi salam. تو یہ ایسے اعمال ہے جو کہ میں روز آپ کے لیے لاتے ہیں بہت سے بکس سے سمیٹنے کے بعد, اور ہم وہ یہاں پر اپنی پلے لسٹ اعمال اور اذکار میں رکھ رہے ہیں. اور ذی القعدہ کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ آگے امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت آ رہی ہے, انشاءاللہ مولا رضا علیہ السلام کے عظیم فضائل بھی آپ سے پیش کیے جائیں گے. چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, اور جو لوگ ابراڈ میں بھی سیٹل ہیں ان کو بھی ریکمینڈ کیجئے تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی بیماری ہے, اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس سے دل اطمینان پاتے ہیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, آپ سب ہماری دعا میں شامل ہے. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہاؤ واز ٹوڈیز ایپیسوڈ. مجھے عروج کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. التماس سے دعا.